فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 30 پر پہنچ چکے ہیں اور اس صفحے کے اوپر جو عنوان ہے اس کا نام ہے نبی زادے پر پہلی الغار اور لشکر ہر کی طرف سے محاصرے کی پرفریب کوشش۔ تاریخ و سیر پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ حج سے محروم مسافر مصلحت وقت سے مجبور ہو کر غیر معروف راستوں سے پلٹے اور بڑی پامردی کے ساتھ راہ ثواب طے کر رہے تھے کہ ایک نشیبی زمین سے گزرنے میں خرمے کے درخت نظر آئے اور زبان سے بے ساختہ تکبیر نکلی، مگر راہ سے واقف نگاہوں نے تاڑ لیا کہ اس راستے میں درخت کہاں، یہ تو نیزوں کی بوڑیاں اور گھوڑوں کی کنوتیاں معلوم ہوتی ہیں۔ وہی ہوا کہ بات کہتے کہتے 1000 سوار کا رسالہ آ پہنچا اور محرم کا چاند نکلنے سے پہلے تمام ارباب دماغ کو ان نام کے مسلمانوں کے رویے پر ماتم کرنا پڑا۔ اس لشکر کا سردار حر بن یزید ریاحی عرب کا مشہور بہادر ہے۔ اس کے پہنچنے پر کیا ہوا؟ دشمن کی گستاخی، امام کی دریا دلی، پیاسوں کا میں راکب و مرکب سے راب کرنا، احسان فراموشی پر تاریخ کا صفحہ گواہ ہے۔ یہ صفاق مجمع جب روکنے پر تیار ہوا تو اصحاب حسین کے تیور بدلے۔ زہیر بن قین نے وہ تقریر کی جو ان کی سوانح عمری میں گزر چکی ہے۔ اس کے بعد نافع کھڑے ہوئے اور کہا، لشکر حر کی آمد پر نافع کے تاثرات۔ یہ یہاں پہ اگلا عنوان شروع ہو رہا ہے۔ جناب نافع کھڑے ہوئے اور کہا، اے رسول کے فرزند، آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہ ہوا کہ تمام مردم کو بعد الفت سے سیراب کریں اور ہر کہما کو اپنا دوست بنا لیں اور جیسا چاہیے مطیع و منقاد کر لیں۔ ان میں تو منافق بھی تھے جو ان کی مدد کا جھوٹا وعدہ کرتے تھے اور دل میں غداری کا جذبہ تھا۔ ان کی باتیں دیکھنے میں تو شہد سے زیادہ میٹھی تھیں اور عملاً ان کی مخالفت حنظل سے زیادہ کڑوی تھی، یہاں تک کہ خدا نے ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دی اور آپ کے پدر بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کو بھی ایسا ہی سامنا ہوا۔ کچھ لوگ ان کی مدد پر تیار ہوئے اور جمل و صفین اور نہروان میں ان کے دشمن سے جنگ کی، اور ایک گروہ نے اختلاف کیا، حتیٰ کہ ان کی بھی زندگی کے دن پورے ہوئے اور رحمت الہی اور رضا باری کی طرف سے دھارے۔ آج ہمارے نزدیک آپ کا وہی عالم ہے، جو شخص عہد شکنی کرے گا اور نیت کو خیر بات کہے گا وہ اپنے تئیں خود ضرر پہنچائے گا، آپ کا کچھ نہ بگڑے گا۔ بخدا ہم کو مقدر کا کچھ اندیشہ نہیں اور نہ اپنے پالنے والے کے سامنے جانے سے ہم کو کراہت معلوم ہوتی ہے۔ ہم اپنے ضمیر پر قائم اور دل کی آنکھوں نے جو دیکھا ہے اس پر باقی ہیں۔ ہم اس کے دوست ہیں جو آپ کے ساتھ محبت رکھتا ہو، اور اسے دشمن جانتے ہیں جو آپ کا دشمن ہے۔ ابصار العین اس کتاب کا ریفرنس ہے۔ اس تقریر کو فاضل معاصر مولانا شیخ محمد بن شیخ طاہر سماوی نجفی نے مناقب ابن شہر آشوب سے نقل کیا ہے، اور مناقب کے ہندو بیرون ہند کے مطبوع نسخ میں اس کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ مناقب طبع بمبئی اور عراق اس گفتگو سے خالی ہیں۔ اصل الفاظ ابصار العین کے یہ ہیں جو کہ الفاظ عربی میں ہیں، اور بدقسمتی سے اس کا ترجمہ ہمارے پاس میسر نہیں ہے، لیکن ان الفاظ سے بھی احتمال ہوتا ہے کہ نافع رسول کے صحابی تھے، ورنہ وہ عہد رسول اور زمانہ امیر المؤمنین کے لوگوں پر ایسی تفصیلی رائے زنی نہ کرتے۔ بہرحال یہ بیان نافع کی نیک نیتی، اخلاص، عزائم کی پختگی کی صحیح تصویر ہے۔ عاشور سے پہلے علمداری کا عہدہ۔
قانون جنگ ہے کہ فوج میں سپاہیوں کے خصوصیات ذاتی کے ساتھ ان کو عہدہ ملتا ہے اور آپس میں امتیازات قائم کیے جاتے ہیں۔ نافع ان مجاہدین میں تھے جن کو سرکار حسینی سے علم ملا تھا۔ ان کے اس شرف کو ابو جریر طبری نے تاریخ میں ظاہر کیا ہے۔ امام زمین کربلا پر پہنچ چکے ہیں، خیمے نہر پر برپا نہ ہوئے، فوجیں آنا شروع ہوئیں، دشمن کی بربریت کا آخری ثبوت پانی بند ہونے کی صورت میں ظاہر ہوا، اور کہتے آپ سے سپاہ حسینی میں بے چینی پھیل گئی۔ اس وقت سرکار حسینی سے ان کے چھوٹے بھائی حضرت عباس کو نہر پر بھیجنے کی رائے ہوئی۔ مؤلف شہدائے کربلا اس مقام پر رقم تراز ہیں۔ جناب عباس 30 سوار اور 20 پیادوں کے ساتھ مشکیزے پانی کے لے کر آگے بڑھے اور نہر کے قریب پہنچے۔ نافع بن ہلال بجلی نے علم اپنے ہاتھ میں لیا اور سب کے آگے ہو گئے۔ عمر بن حجاج زبیدی ملعون نے جو نہر کا محافظ تھا ٹوکا اور کہا، کون ہے جو نہر پر جاتا ہے؟ نافع بن ہلال نے نام بتایا۔ عمر بن حجاج ملعون قبیلہ زبید سے تھا جو مزہج اور مراد کی ایک شاخ ہے، اور جمل بھی مراد کی شاخ ہے۔ اس لیے نافع نے اپنا نام بتایا اور قبیلے کا پتہ دیا۔ اس نے کہا، آنے کا سبب؟ کہا، اسی پانی کے پینے کو جس سے تم نے ہمیں روک رکھا ہے۔ عمر نے کہا، پیو، تم شوق سے تمہیں پینا گوارا ہو۔ نافع نے کہا، میں تو خود پیوں گا نہیں، در صورتے کہ حسین علیہ السلام اور ان کے سب اصحاب پیاسے ہیں۔ یہ سن کر فوج آگے بڑھی اور کہا، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ یہ لوگ سیراب ہوں۔ ہم یہاں مقرر اسی لیے کیے گئے ہیں کہ ان کو پانی پینے سے مانے ہوں۔ نافع ان لوگوں سے گفتگو کرنے آگے بڑھے اور اپنے ساتھیوں سے کہا، تم جلدی مشقیں پانی سے بھر لو۔ پیادے تیزی سے بڑھے اور انہوں نے مشقیں پر کر لیں۔ ادھر نگہبانوں کی فوج آگے بڑھی۔ جناب عباس نے اور آپ کے ساتھ نافع بن ہلال نے ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے ہٹایا۔ اتنی دیر میں وہ لوگ جو مشقیں لیے ہوئے تھے ساحل سے اوپر آ گئے تھے۔ جنگ آزما بہادروں نے ان سے کہا، تم خیموں کی طرف چلو، اور خود وہیں رہے۔ پاسبانوں کی فوج نے پھر بڑھ کر حملہ کیا اور کچھ جنگ ہوئی۔ اس موقع پر نافع بن ہلال نے عمر بن حجاج لعین کے ساتھیوں سے ایک شخص کو جو قبیلہ صدا سے تھا نیزہ لگایا۔ بظاہر وار اوچھا تھا اور کوئی اثر محسوس نہ ہوا تھا، مگر اس کے بعد وہ زخم مہلک ثابت ہوا اور وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ اصحاب امام پانی لے کر واپس ہو گئے۔ کتاب کا ریفرنس ہے شہدائے کربلا حصہ 2، مطبوعہ سرفراز قومی پریس، ذی الحج 1356 ہجری۔ مرقومہ بالا بیان پیش کر کے مؤلف نے رائے ظاہر کی ہے کہ یہ غالباً 8ویں یا 9ویں شب کا ذکر ہے، اور طبری نے اس محل پر اپنی تجویز لکھی ہے۔ ذالکہ قبل قتل الحسین بثلاث، یہ شہادت عظمیٰ سے 3 دن پہلے کا ذکر ہے۔ تاریخ طبری صفحہ نمبر 61۔ اور یہی صحیح اور آزادارانہ رائے ہے جس سے مسئلہ عطش کا وقار اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ بریر کے پانی لانے کی روایت جو سوانح عمری بریر میں گزری وہ اس کے علاوہ ہے۔ روز عاشور کی قیامت زا صبح، ان پرجگر بہادروں پر زندگی کی آخری رات کیوں کر گزری؟ کیا موت و حیات کی امید و بیم میں یا دشمن سے خوف و ہراس میں؟ نہیں، بڑے ہی محیر العقول اطمینان میں سجادوں پر بیٹھ کر رات بھر عبادت کرتے رہے اور اپنی غرض خلقت کو پورا کیا۔ وہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض کی مجسم تصویر تھے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ ان کو قبلہ عالم سمجھ کر دیکھ رہا تھا۔ ان کا اخلاص ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر تھا، اور ماں سوائے اللہ ان کے گردآلود چمکتے ہوئے چہرے دیکھ کر ان سے لو لگائے تھا۔ جب رات کے سناٹے میں خیام میں فلک احتشام سے ماتم کی جگر پاش صدا بلند ہوتی تھی تو عرش سے فرش تک ہلچل پڑ جاتی۔ شہ لولاک کے گھر میں بے چینی نہ تھی، ہر عالم میں تلاطم تھا۔ فاطمہ کے چاند کو گہن میں دیکھ کر ادھر ماہ فلک رخصت ہوا، ادھر کشتہ فراق کی ڈوبتی ہوئی نبضوں کی طرح تارے غروب ہونا شروع ہوئے۔ گریبان سحر چاک ہوا اور ہر چرند و پرند نے سراسیمہ اپنے آشیانوں سے باہر آ کر سلیمان کربلا کو نرغہ آدھا میں دیکھ کر نوحہ شروع کیا۔
آج طائران خوش الحان کی ہر تسبیح کل من علیہا فإن کا درس ہے، اور شہزادہ علی اکبر کی اذان سن کر فرشتے کروبین حکایت پر تیار ہیں۔ آسمان پر فوج کواکب درہم برہم ہوئی اور زمین پر سپاہ قلیل کے نمازی جماعت کی شکل میں منظم ہوئے۔ آقائے کونین مسلح پر آئے، فریضہ صبح ادا ہو گیا۔ قدرت نے والفجر ولیال عشر کی صدا دی۔ اگر یہ نماز باوضو پڑھی جاتی تو تعجب نہ تھا، سامنے دریائے فرات معجزن ہے، مگر دشمن کا پانی پر قبضہ دیکھ کر غصے سے ہاشمی نوجوانوں کا چہرہ تمتما گیا ہے۔ ان کی چیبہ جبی ہونے سے غضب الہی کی صورت میں شفق کی سرخی افق چرخ پر دوڑ گئی اور گردوں سے خورشید خاور بھی کانپتا ہوا طلوع ہوا۔ اس کا لرزہ براندام ہونا بتاتا تھا کہ مہر امامت کے زوال کا غم ہے۔ دستے شعاع سے تعقیبات میں مصروف نمازیوں کا مصافحہ کیا اور مسلح جانماز سے اٹھ کر پشت فرش پر آئے، فوجیں مرتب ہوئیں، طبل جنگ بجا۔ صلح پسند امام کے کئی احتجاج کا کوئی جواب نہ ملا۔ صف مخالف سے تیر آگ کے مبارز طلبی ہوئی، سرفروش باری باری جان دینے لگے۔ نیزہ بازی کا پہلا موقع۔ نیزے سے جنگ فنون حرب کا ایک زبردست ہنر ہے اور عرب میں نیزہ بازی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے خطبوں میں یہ بفخر فرمایا ہے، ان طائن بالحرمین بالرمحین، میں نے 2 نیزوں سے جنگ کی۔ آپ کا دوسرا قول الضاربس بالسفین، کہ یہ معنی اگر غلو سمجھے جائیں کہ کسی لڑائی میں دونوں ہاتھوں میں 2 تلواریں لے کر لڑے تو یہ معنی ہوں گے کہ آپ نے ایک تو اس تلوار سے جنگ کی جو ذوالفقار نازل ہونے سے پہلے ہاتھ میں تھی، اور پھر آسمانی شمشیر 2 پیکر سے جہاد کیا۔ لیکن الطائن بالرمحین کے معنی صرف یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ نے کسی جنگ میں دونوں ہاتھوں میں 2 نیزہ لے کر جہاد کیا، اور یہ کچھ بعید بھی نہ تھا اور کوئی نئی بات نہ تھی۔ حالات حضرت ذوالقرنین میں ہے کہ کانا اذا حارب قاتل بیدہ ودقابیا جمیعا، اس کا ریفرنس ہے ارائز صفحہ نمبر 251۔ وہ جب میدان جنگ میں سوار ہو کر لڑتے تھے تو دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں سے جنگ کرتے تھے۔ گزشتہ امتوں میں جو کچھ ہوا وہ اس امت میں ہونا لازم و ملزوم اور احادیث نبوی سے ثابت ہے، لہٰذا اگر 2 نیزوں سے جہاد کیا ہو تو کیا تعجب ہے۔ کتاب کا ریفرنس ہے صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 183، طبع مصر و مجمع البحرین لغت قضا۔ نافع نے غزوات میں امیر المومنین علیہ السلام کے حربی کمالات اپنی آنکھ سے دیکھ کر جو کچھ بھی سبق نہ لیا ہو وہ کم ہے۔ ان کی نیزہ بازی اس واقعے سے ثابت ہے۔ اصحاب حسین میں ایک بزرگ تھے، عمر بن قرطہ انصاری۔ وہ جب شہید ہو چکے تو ان کا بھائی علی بن قرطہ جو بدقسمتی سے فوج شام میں تھا، بھائی کی خبر سن کر جذبہ انتقام میں سامنے آیا اور اس دشمن تہذیب نے مظلوم کربلا اور حضرت امیر المؤمنین کی شان میں ناشائستہ الفاظ استعمال کیے اور سخت لب و لہجے میں کہا، تم نے میرے بھائی کو گمراہ کیا اور دھوکہ دے کر اس کی جان لی۔ امام نے فرمایا، خدا نے تیرے بھائی کو گمراہ نہیں کیا بلکہ ان کی تو ہدایت کی، ہاں تجھے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے۔ بے دین نے کہا، خدا مجھے قتل کر ڈالے اگر میں تم کو قتل نہ کروں، یا میں خود ہلاک ہوں۔ یہ کہا اور تلوار کھینچی۔ بھلا اصحاب باوفا اس بدبخت کی یہ گستاخی کب دیکھ سکتے تھے؟ نافع بن ہلال سینہ سے پر ہو گئے اور نیزے کے ایک ہی وار میں اسے منہ کے بل گرا دیا۔ ساتھی اس کے اسے اٹھا کر لے گئے اور مرہم پٹی کر کے اچھا کر لیا۔ کتاب کا ریفرنس ہے بریکٹ میں تاریخ کامل ابن اسیر جلد نمبر 4۔ اس مقام پر کسی شخص کو یہ خیال نہ ہو کہ نافع کا وار کیوں خالی گیا، ان کے نیزے سے دشمن کا کام تمام ہو جانا چاہیے تھا۔ کیا انہوں نے فنی غلطی کی؟ تو اس شبے کا جواب یہ ہے کہ انصار امام پیکر تہذیب و وفا تھے۔ نافع نے اس اقدام میں امام سے اذن جنگ حاصل نہیں کیا تھا، اس لیے ان کا وار سبق تھا۔ انہوں نے اس حملے میں لاف و گزاف کا جواب دیا تھا جس میں وہ کامیاب ہوئے، اس کی جان لینا منظور نہ تھی۔
واقع کربلا میں سب سے پہلے تو ان کی شجاعت اور حسن تدبیر کے جواہر اس وقت کھلے جب وہ پانی لینے گئے، اور دوسرا اقدام یہ تھا اس کے بعد جو زلزلہ افکن جہاد کیا وہ بھی یادگار ہے۔ رخصت، وہ پیکر صدق امام جو اصحاب سے شب عاشور کہہ چکا ہو کہ دشمن کو صرف میری جان مطلوب ہے، اگر میں قتل کر ڈالا گیا تو میرے سوا ان کو کسی سے غرض نہیں۔ اس کے عزائم کا استحکام اور شہادت کا شوق الفاظ میں ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک غیر شیعہ مقرر نے کہا ہے کہ ہر ناصر کی قربانی کے بعد امام عالی مقام خود موت پر کمر باندھتے تھے اور اصحاب و انصار یہ ارادہ دیکھ کر گھیر لیتے تھے، ان میں سے ایک دوسرے پر سبقت کر کے جو اذن جہاد پا جاتا تھا وہ میدان کی سمجھاتا۔ اس بیان کا متمسک روایت علل الشرائع ہے۔ اس ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، یبنا رسول اللہ، اس کا سبب کیا تھا کہ اصحاب حسین باوجود یہ کہ جانتے تھے قتل ہو جائیں گے پھر بھی جہاد میں ایک دوسرے پر سبقت کرتے تھے؟ حضرت نے فرمایا، اصحاب حسین کی نظروں سے اس حد تک پردے اٹھ گئے تھے کہ وہ بہشت میں اپنے قصر دیکھتے تھے اور ان میں کا ہر شخص پیش قدمی کرتا تھا کہ کسی طرح جلد قتل ہو کر اپنی منزل پر پہنچے اور حوروں سے بغلگیر ہو۔ کتاب کا ریفرنس دیا ہوا ہے ناصف خود تواریخ، جلد نمبر 6، صفحہ 479، طبع بمبئی، دجلہ العیون وغیرہ۔ رخصت کے وقت نافع کا بھی یہی حال تھا، اور بجز حسینیت کہ ان کے سامنے دنیا کے تمام علائق قطع ہو چکے تھے، جان دینا اور جان لینا صرف یہی ان کا مقصد واحد تھا۔ نافع کی جنگ اور رجز۔ ظہر کے پہلے یا کچھ بعد اجازت لے کر میدان میں آئے، رجز پڑھا۔ طبری نے ان کے رجز میں یہ 2 مصرے لکھے ہیں، انا الجملی انا علی دین علی، یعنی میں قبیلہ جمل کا ایک سپاہی ہوں، میں علی کے دین پر ہوں۔ محمد بن خاوند شاہ بلخی نے روضۃ الصفا میں والدین دین النبی تیسرے مصرے کا اضافہ کیا ہے، یعنی وہ علی جن کا دین اور رسول کا دین ایک ہے۔ یہ رجز سن کر ایک شخص مزاحم بن حریث ملعون نامی صف دشمن سے نکلا اور جواب میں کہنے لگا، میں فلاں کے دین پر ہوں۔ نافع نے کہا، تو شیطان کے دین پر ہے۔ رجز کے بعد حملہ کیا۔ نافع تیر اندازی میں ماہر تھے اور جدت یہ کی تھی کہ اپنے تیروں کے سفار پر اپنا نام لکھ رکھا تھا، اور یہ سب تیر زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ ان خون آشام تیروں سے 12 کافروں کو ہلاک کیا اور بہترے زخمی ہوئے جن کو زہر کے اثر نے زندہ رہنے نہ دیا۔ تیروں کے ختم ہونے پر تلوار نیام سے کھینچی اور 10 بدس جنگ کی نوبت آئی۔ اس جنگ میں دشمنوں نے ان کا حوصلہ پورا ہونے نہ دیا اور ہر طرف سے گھیر کر محاصرے میں لے لیا، اور ایک تنے تنہا پر سینکڑوں ٹوٹ پڑے۔ اس بزدلانہ حملے میں ان کے دونوں بازو ٹوٹ گئے اور حضرت مسلم کی طرح گرفتار ہو گئے۔ شہادت نافع۔ شمر لعین چند کافروں کے ساتھ ان کو گرفتار کر کے عمر سعد کے پاس لے گیا۔ اس نے کہا، نافع، تم نے اپنی جان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ نافع نے کہا، میرے دل کے حال سے تو خدا واقف ہے۔ اس وقت ان کی داڑھی پر خون بہہ رہا تھا اور اسی عبرتناک عالم میں وہ کہہ رہے تھے، قسم خدا کی میں نے تم میں 12 آدمی جان سے مارے ہیں اور زخمی اس کے علاوہ ہیں۔ میں خوش ہوں کہ میں نے اپنے فرض کے ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کی، اور اگر میرے بازو ٹوٹ نہ جاتے تو تم مجھ کو اس طرح ہرگز گرفتار نہ کر سکتے تھے۔ شمر نے کہا، اس شخص کو زندہ رہنے نہ دیا جائے۔ عمر سعد ملعون نے کہا، تم گرفتار کر کے لائے ہو، تمہیں کو اختیار ہے۔ اس نے تلوار کھینچی۔ نافع نے کہا، اگر تم مسلمان ہوتے تو کبھی ہمارے خون سے ہاتھ رنگین نہ کرتے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہماری موت اپنی مخلوق میں سے بدترین انسان کے ہاتھ سے قرار دی۔ ظالم شمر نے بے دردی کے ساتھ بے دست و پا پر تلوار لگائی اور نافع رحمت اللہ علیہ جاں بحق تسلیم ہوئے۔ کتاب کا ریفرنس ہے تاریخ طبری۔ آقائے دربندی مؤلف اکثیر العبادات المتوفی 1286 ہجری نے شہاب الدین عاملی کے مقتل سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے 300 کوفی و شامی قتل کیے، اور جب گرفتار ہو کے
پسر سعد کے پاس آئے تو اس نے کہا للہ درک ما اشد نصرتک الحسین. اس کا کتاب کا ریفرنس ہے واقعہ کربلا میں ابن سعد کی عمر 92 سال تھی. مشیر الاحزان مؤلفہ عبد علی 145 نمبر صفحہ. مولوی عبدالشکور صاحب پاٹانالہ لکھنؤ نے اپنے رسوائے تاریخ اخبار میں آج سے 12 سال پہلے مسلمانوں کو یہ مغالطہ دیا تھا کہ حاشا و کلا بجز چند لڑکوں اور نوجوانوں کے جو خود حضرت حسین ہی کی ولایت میں تھے اور جن کی مجموعی تعداد میں اولاد کے 17 یا زیادہ سے زیادہ 22 تک پہنچتی ہے، کسی نے بھی تو ساتھ نہ دیا. بریکٹ میں کتاب کا ریفرنس ہے آفتاب شہید نمبر صفحہ نمبر 27 بابت 1397 ہجری. واقع کربلا میں نافع ایسے بوڑھے اور مقدس شخص کی شرکت بتاتی ہے کہ یزیدی دور میں مذہب پر وہ آنچ آ گئی تھی کہ عہد رسول کے بچے بوڑھے سب قربانی پر تیار تھے. دیکھنے میں تو 72 نفوس تھے، مگر حسینی پرچم کے نیچے دنیا عقل و تہذیب اور اخلاق علم و ادب سمٹ آئی تھی، جن کے سر و گردن میں شامیوں نے تفرقہ کیا. اس جماعت کا ہر شخص آل محمد کی حقیقت پر گواہ تھا. زیارت میں نافع پر سلام. علامہ شیخ عبداللہ ماغانی المتوفی 1351 ہجری نافع رحمۃ اللہ علیہ کے حالات لکھ کر آخری بیان میں تحریر کرتے ہیں ماہ رجب میں جو زیارت پڑھی جاتی ہے اس میں اور نیز زیارت ناہیہ ہفتاد و دو تن پر میں نافع پر سلام بھی وارد ہوا ہے جو ان کے فضل و شرف کے لیے کافی ہے. کتاب کا ریفرنس ہے تنقیح المقال طبع نجف اشرف 1352 ہجری صفحہ نمبر 266. زیارت ناہیہ میں جو سلام ہے اس کے حسب ذیل الفاظ ہیں: سلام ہو نافع پر جو ہلال کے بیٹے اور نافع کے پوتے تھے، قبیلہ بجلی اور مراد سے ان کا وطنی تعلق تھا. یہ عنوان یہاں پر ختم ہوتا ہے. اب ہم اگلے عنوان پہ آتے ہیں جو صفحہ نمبر 42 پہ ہے، اور یہاں پر نافع بن ہلال رحمۃ اللہ علیہ کی منظوم سوانح عمری ہے. از نتیجہ فکر جناب مولوی شبیر حسین صفا الہ آبادی. نافع بن ہلال بڑے ذی شعور تھے، علم و عمل پہ خاص طرح پر عبور تھے. نافع بن ہلال بڑے ہونہار تھے، طور و طریق چال چلن خوشگوار تھے. نافع بن ہلال کا ہے خانداں جدا، یہ لوگ اہل بیت نبوت پہ تھے فدا. بجلی کا جو قبیلہ ہے اس سے ہے رابطہ، مذہج کے نسل خاص سے رکھتے ہیں سلسلہ. بابے دیار علم کی صحبت کے فیض سے ہر طرح کے علوم کی نعمت یہ پاتے تھے. نافع بن ہلال صحابی علی کے تھے، الفت میں شہ کے صرف دل و جان کرتے تھے. نافع بن ہلال شریف و رئیس تھے، اوصاف جس قدر تھے درست و نفیس تھے. ہر سمت یہ بزرگ تھے مشہور برملا، یہ قوم میں رئیس گنے جاتے تھے سدا. یہ تھے بڑے بہادر و جانباز قوم میں، مشغول رہتے تھے یہ صلاۃ اور صوم میں. قاری کلام پاک کے یہ بے نظیر تھے، انبائے روزگار میں روشن ضمیر تھے. قرآن سارا حفظ تھا قرأت تھی لاجواب، حفاظ آ کے سنتے تھے اور ہوتے تھے مشاب. تفسیر اور معانی پہ کافی عبور تھا، تعلیم سے علی کے یہ حاصل شعور تھا. منشی تھے خط بھی ان کا بہت بے مثال تھا، اہل کمال میں انہیں حاصل کمال تھا. ہم عصر ان کو مانتے تھے اپنا پیشوا، منشی کا پھر خطاب بھی نافع کو تھا ملا. جس نے رسول پاک کو دیکھا وہ تابعی، قول رسول پر ہو جو عامل وہ ناصری. پائے انہوں نے صحبت اصحاب احمدی، سب تابعین کہتے تھے نافع کو تابعی. صحبت میں خاص کر یہ اماموں کی رہتے تھے اور آخرت سنوار کے اچھا بناتے تھے. برسوں یہ رزم بزم علی میں رہے شریک، ہر بات ان کی راست تھی ہر فعل ان کا ٹھیک. اپنی نشان لوگوں کو بالکل دکھاتے تھے، سب لوگ ان میں فہم ذکا عام پاتے تھے.
پیدائش سال ولادت ان کا ہے کمیاب بالیقین، تاریخ بھی کتابوں سے ثابت نہیں کہیں، ساری کتابیں خالی نظر آتی ہیں ہمیں، پھر کس طرح سے حال ولادت کا ہم لکھیں؟ انصار کربلا کے ولادت کا ماجرا تفصیل سے نہیں کسی راوی نے ہے لکھا، لکھتے نہیں تھے دل میں اسے یاد رکھتے تھے، موقع جب آتا صاف بیاں اس کو کرتے تھے۔ افسوس ان حدیثوں کا کوئی نشان نہیں، جو کچھ بیاں کیا وہ تہے آسمان نہیں، صحبت سے مرتضیٰ کے ملا تھا یہ سب ہنر، واقف نہیں تھے کچھ بھی زمانے میں پیشتر، مولائے مومنین کے صحبت کے فیض سے، یہ نیک دل ہوئے تھے محبت کے فیض سے، ہر شخص ان کی کرتا تھا تعظیم خلق میں، مشہور ہر طرح ہوئے تکریم خلق میں، مسند پہ علم کے تھے محدث کی شان سے، میدان جنگ میں تھے سپاہی کی آن سے، حاصل فیوز 3 اماموں سے تھے کیے، مولا علی امام حسن اور حسین سے، حضرت علی کی خدمت اقدس میں یہ رہے، صفین و نہروان و جمل میں تھے خود لڑے، اپنی بہادری و شجاعت دکھائی سب، حضرت حسن کے دور میں سہتے رہے لقب، زندہ خدا نے رکھا اسی واسطے انہیں، تا جنگ کربلا کی سعادت ملے انہیں، منظور تھا خدا کو یہ امتحان بھی، لڑتے ہیں بھوکے پیاسے بھلا کس طرح جری، دیرینہ خادموں میں بھی نافع کا نام تھا، خدمت سے اہل بیت کے یہ مرتبہ ملا۔ بچپن اور تعلیم اور تربیت اسلام کے طریق پر نشو و نما ہوئی، وہ بچپنے کی عمر اسی طرح کٹ گئی، جب ہوش کو سنبھالا ہوا شوق علم کا، ذوق حصول علم فقط مدعا رہا، ساری توجہ اپنی اسی سمت موڑ دی، جو راہ سد راہ تھی وہ راہ چھوڑ دی، ممدوح کی وہ ذات گرامی ہے بے مثال، جس میں کسی طرح بھی نہیں دخل قیل و قال۔ اوصاف ذاتی علم و کمال، فرض شناسی، بہادری، انصاف اور شجاعت و حکمت دلاوری، تھے زیور کمال سے آراستہ تمام، ایک دفتر حیات تھے اوراق صبح و شام، جو ہر مزاح طینت فاضل دکھاتے تھے، بیگانہ کو یگانہ برابر بناتے تھے، مشہور تھا کہ نافع بڑے ہی ذہین تھے، اقوال مرتضائی کے پورے امین تھے، کرتے تھے یہ بیان حدیث شہ زماں، سب لوگ جس کو سن کے کیا کرتے تھے بیاں، اب ان حدیثوں کے نہ کہیں بھی نشان ہیں، خالی پڑی کتابیں تہے آسمان ہیں۔ نافع بن ہلال اطاعت گزار تھے، ہر چیز پر نظر تھی کفایت شعار تھے، سنتے تھے جو کلام اسے یاد رکھتے تھے، ہر طرح مطمئن دل ناشاد کرتے تھے۔ نیزہ بازی اور تیر اندازی سیکھا تھا علم تیر و کماں اپنے شوق سے، مصروف سیکھنے میں ہوئے اس کے ذوق سے، تیروں کو اپنے خاص طرح سے بناتے تھے، سوفار پر بھی نام کو اپنے دکھاتے تھے، ہر تیر زہر خاص میں لے کر بجھاتے تھے، ہر زہ پر لسے ظفر کی صدائیں سناتے تھے، مشہور نیزہ باز تھے نافع بن ہلال، اس فن کے سیکھ لینے میں حاصل کیا کمال، نافع کا یہ بڑھاپا انس اور زید سے تھا شاندار زیادہ زمانے کی قید سے، جدت نئی ہر ایک کو اپنی دکھاتے تھے، تیروں پہ نام لکھ کے جہاں کو بتاتے تھے، 12 تھے تیر 12 کو بے جان کر دیا، اس کے علاوہ اوروں کو زخمی بنا دیا، اس کے علاوہ اور بھی زخمی ہوئے کئی، اس زہر کے سبب سے نہیں پائی زندگی، جب تیر ختم ہو گئے تلوار کھینچ لی، پھر دو بدو مصاف کی نوبت بھی آ گئی۔ مارکہ جنگ قبل از نماز ظہر ملا اذن جنگ کا، آ کر رجز سنانے لگے بندے خدا، میں ہوں جمل گھرانے کا ممتاز نامور، تیر افغنی میں مجھ سا نہیں ہے کوئی بشر، اس جنگ میں نہ حوصلہ پورا ذرا ہوا، تنہا پہ سینکڑوں نے کیے وار برملا، اس بزدلانہ حملے سے بازو جدا ہوئے، مجبور جب ہوئے تو گرفتار ہو گئے، شمر لئی نے مل کے گرفتار کر لیا،
اور پاس ابن سعد کے ملعون لے گیا، کہنے لگا کہ زندہ نہ اب اس کو چھوڑیے، جو حوصلہ یہ رکھتے ہیں ان سب کو توڑیے۔ یہ بولا ابن سعد تجھے اختیار ہے، جس طرح چاہے قتل کرے اعتبار ہے۔ تلوار اس نے کھینچی تو نافع نے یہ کہا، ہوتا جو تو مسلمہ تو کرتا نہ تو وغا، نیت ہر ایک کام کی ہوتی ہے ابتدا، نیت ہی دیکھتا ہے وہ معبود کبریا۔ شکر خدا کہ موت مجھے پربہار دی، مخلوق بدترین کے ہاتھوں قرار دی۔ بے دست و پا پہ شمر نے تلوار مار دی، نافع کی روح پاک جنا کی طرف گئی۔ خالق نے اپنے فضل سے عزت یہ دی اسے، حب علی سے خاص یہ عظمت ملی اسے۔ دین علی پہ رہ گیا قائم یہ اس کا دین، افضال کبریا سے ملا رتبہ حسین۔ الفت نے اہل بیت کے ثمرہ اسے دیا، اب ہے شہید راہ خدا شکر کی ہے جا۔ نافع بن ہلال پر بھیجو صفا سلام، یا رب یہ داستان ہو مقبول خاص و عام۔